کہتے ہیں نماز میں سکون نہیں ملتا، ہم نے بڑا ذکر کیا، بڑا اللہ کو یاد کیا، نہ زندگی میں سکون، نہ عبادت میں سکون، نہ اللہ کی یاد میں سکون ملتا ہے، ایک مدت سے محافل میں جا رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا ہی پیارا ارشاد ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں نا عبادت میں ہمیں سکون نہیں ملتا، ہمیں تقوی میں سکون نہیں ملتا، ہمیں پرہیزگاری میں سکون نہیں ملتا، یہ عبادت میں بوریت محسوس ہوتی ہے، ہمیں موویز دیکھنے میں سکون ملتا ہے، ہمیں فلمز دیکھنے میں سکون ملتا ہے، جو سکون سنیما میں ملتا ہے وہ ہمیں نماز میں کیوں نہیں ملتا، جو سکون گناہ میں ملتا ہے وہ ہمیں نماز میں کیوں نہیں ملتا؟ اچھا پھر وہی شخص کہتا ہے میں بڑا پرہیزگار بھی ہوں، بڑا نیکوکار بھی ہوں، وہ یہ بھول جاتا ہے کہ سکون اللہ نے ان عبادات میں رکھا ہے۔ جس طرح ایک بیمار شخص اس کو لذیذ اور اس کا پسندیدہ کھانا آپ دیں تو چونکہ وہ بیمار ہے، اس کا معدہ خراب ہے، اسے اس کھانے سے سکون نہیں ملے گا، خوشی نہیں ملے گی، لذت نہیں حاصل ہوگی۔ اب وہ کہے اس کھانے میں لذت نہیں ہے، نہ، کھانا وہی ہے، کھانے میں لذت ہے لیکن تو بیمار ہے۔ اسی طرح نماز میں سکون ہے، عبادت میں سکون ہے، لیکن ہمارا دل بیمار ہے، اس لیے ہمیں سکون نہیں ملتا۔ تو اگر اس افضل الذکر کے مراتب پر فائز ہونا چاہتے ہیں، اگر چاہتے ہیں کہ حقیقی ذکر مل جائے تو سب سے پہلے دل کو پاک کرنا ہوگا۔ دل کو پاک کیسے کیا جائے گا، اس کا پریکٹیکل میتھڈ ابھی آپ کو انشاءاللہ تعالی میں بتاتا ہوں، تاکہ اس سے قبل یہ بات تو واضح ہو جائے کہ ان عبادتوں میں سکون ہے، لیکن ذکر کی محفل میں آنے والوں، اللہ کو یاد کرنے والوں، اور پوری دنیا میں جو لوگ مجھے اس وقت سن رہے ہیں ان سے بھی یہی عرض کروں گا، جب بھی ذکر کی محفل میں جاؤ سب سے پہلے یہ ارادہ کر لو کہ میں گناہوں سے پاک ہونے کی نیت سے جا رہا ہوں۔ یہ نہیں کہ پورا دن ذکر کرتے رہے اور رات کو گناہ کر لیا۔ ذکر کی لذت سے انسان پھر حقیقتاً محظوظ نہیں ہو پاتا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ عبادتوں میں لذت ملے، عبادت میں سکون ملے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث کے، مسند امام احمد بن حنبل کی یہ حدیث ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان کسی حسین چہرے کو دیکھتا ہے اور غیر ارادی طور پر انسان کی نگاہ کسی کے حسن کو دیکھتی ہے، کسی عورت کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے انسان، لیکن اللہ کو یاد کر کے انسان اپنی نظریں جھکا لیتا ہے اور دوسری مرتبہ اپنی آنکھیں نہیں اٹھاتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضور کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے، یعنی اللہ یاد آ جاتا ہے اسے اللہ یاد آ جاتا ہے، اور اللہ کی یاد کی وجہ سے دوسری مرتبہ اس حسن کو نہیں دیکھتا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں اللہ عز و جل ایسے شخص کی عبادت میں لذت پیدا کر دیتا ہے، مٹھاس پیدا کر دیتا ہے۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ عبادت میں لذت پیدا ہو، نماز میں سکون ملے، یہ کام کر لو، یہ کام کر لو، دنیا کے حسن کو دیکھنا چھوڑ دو، اجتناب کرو، نگاہوں کو جھکا لو، تمہیں نماز میں سکون ملے گا۔